تم جو چاہو تو میرے درد کا درما کر دو، ورنہ مشکل ہے کہ مشکل میری آساں ہو جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، یہ میں نے جو ابھی درد کا درما کے حوالے سے شعر پڑھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ اس شعر کے پڑھنے کے بعد شاید کسی پر اس کا مطلب آشکارا ہو جائے۔ درد کا درما کرنا یعنی مشکل وقت میں کام آنا، درد کا مرہم تلاش کرنا، تکلیف میں کسی کا ساتھ دینا ہے۔ مشکل وقت میں دوستو جو کسی کے کام آئے وہی اصل میں ہمدرد و غمگسار ہوتا ہے، وہی دوست ہوتا ہے، وہی اپنا ہوتا ہے۔ ورنہ دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی پر کوئی افتاد آن پڑتی ہے تو اس کے بہت پرانے دوست، رشتہ دار، قریبی احباب و اقربا بھی اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا بھی ہے اور ہوا بھی ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ ہر کوئی ہمدرد اور ہم نوا اور باوفا نہیں ہوتا۔ یہ تمہید اس لیے باندھنی پڑی مجھے اور مطلب بتانا پڑا۔ گزشتہ دنوں ایک صاحب نے یہ کیا کہ ان کے اوپر جن لوگوں نے احسان کیا تھا وہ اسے فراموش کر گئے اور اس کے بدلے میں انہیں دشنام ترازیوں سے نوازا اور ان کی ہجو کی۔ ہجو کیا ہے؟ یہ ایک ادبی لفظ ہے اور یہ شعری اصناف میں استعمال ہوتا ہے۔ چھوٹی ہے جیم واو ہجو، لیکن اسے پڑھا جائے گا جو اس کا تلفظ ہے وہ ہجو ہے، اور یہ شاعری کی وہ قسم ہے جس میں کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے، کسی کی مذمت کی جاتی ہے اور کسی کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ ہمارے شعراء نے اگر ہجو کی شاعری کی ہے تو اس میں سب سے بڑا نام میر اور سودا کا ہے، لیکن وہ ادبی حوالوں کے اعتبار سے اعلیٰ شاعری بھی سمجھی جاتی ہے۔ اب جو اگر کوئی عام آدمی جس کا شعر و غزل سے، نظم و نثر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس طرح کی کوئی شاعری کرتا ہے یا کوئی لفظ کو جوڑ کے کوئی نظم اپنے حساب سے ترتیب دیتا ہے اور اسے وہ غزل یا نظم کہتا ہے یا شاعری کہتا ہے، تو دراصل وہ شاعری نہیں ہوتی، اسے ایک خاص لفظ کہتے ہیں تک بندی۔ مطلب جیسے تیسے ادھر ادھر سے الفاظ جوڑ کر اور اسے وہ پیش کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شاعری ہے، اور وہ بھی تک بندی۔ جناب، جہاں جو اب میں تذکرہ کرنے والی ہوں، نہ وہ شاعری ہے، نہ تک بندی ہے، نہ ہجو ہے، وہ کھلے عام گالیاں ہیں، دشنام ترازیاں ہیں، کسی کو ذلیل کرنا ہے اور ان لوگوں کو ذلیل کرنا ہے جنہوں نے ان پر احسان کیا۔ اور وہ صاحب کون ہے؟ وہ ہے ایک بچی حیدرآباد کی ام ہانی تھی جو اغوا کر لی گئی تھی۔ وہ اس کے والد ہیں ناصر آرائی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ وہ ایک سبزی فروش ہے یا پھل فروش ہے، لیکن جس طرح کا انداز انہوں نے اختیار کیا ہے اور جس طرح سے وہ اپنا مشکل وقت میں ساتھ دینے والوں کے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ضمیر فروش لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ دوستو، آدمی کو کسی کے بارے میں بھی ایک لفظ استعمال کرنے سے پہلے 100 بار کم از کم سوچ لینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے تولو۔ کجا وہ لوگ کہ جنہوں نے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا، وہ خواتین جن کے گھر کا راستہ آپ پوچھ رہے ہیں، وہ حضرات جنہیں آپ بزرگی کے عالم میں بھی غلط الفاظ سے مخاطب کر رہے ہیں، اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ کیا آئندہ کوئی مشکل وقت میں کسی کے کام نہ آئے، کوئی کسی کا ساتھ نہ دے۔ جو لوگ آپ کو بالکل بھی نہیں جانتے، جب بہت مشکل وقت تھا اور ان پہ افتاد آن پڑی تھی اور ایسے مشکل وقت میں بقول ان کی برادری بھی انہیں چھوڑ گئی تھی، اور اس وقت
یہ لوگ کام آئے جو اوورسیز پاکستانی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی محنت و مشقت کی کمائی ان کے حوالے کی، اور آج یہ انہیں برے القابات سے، برے انداز سے مخاطب کر رہے ہیں اور انہیں قصر مذلت میں اپنے گھٹیا الفاظوں سے گرا رہے ہیں۔ اس طرح تو یہ ہوگا کہ آئندہ کوئی کسی کے لیے راستہ نہیں بنائے گا، نہ کسی کے کام آئے گا۔ لیکن دیکھیں، جس کی فطرت میں دوسروں کے کام آنا ہے، جو رہبری کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو خضر کے راستوں پہ چلتے ہیں اور جو جگنوؤں کا سا کام کرتے ہیں، وہ تو اسی طرح جگمگائیں گے، اسی طرح اپنا کام کریں گے، کیونکہ جس طرح اگر آپ کی فطرت دوسروں کو ذلیل کرنے کی نہیں بدلتی تو دوسروں کے کام آنے والوں کی فطرت بھی نہیں بدلے گی۔ کسی ایک شخص سے یا دو چار اپنے ہمنوا لوگوں سے اپنی واہ واہ کروانے سے پہلے یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح آپ کا تو کام ہو گیا، لیکن آئندہ جو ضرورت مند سامنے آئیں گے، جو مظلوم سامنے آئیں گے، ان کی کون مدد کرے گا، ان کا ساتھ کون دے گا؟ بیرون ممالک میں رہنے والی خواتین گھروں پہ کبھی نہیں بیٹھی رہتی، وہ سب اپنے اپنے کاموں میں لگی رہتی ہیں۔ یہاں کوئی بیکار نہیں ہوتا، بجائے یہ کہ اپنی اولاد کی مزید تربیت کرنے کے، ان کی زندگی بنانے کے بارے میں کچھ سوچے، اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے کچھ سوچے۔ آپ ایک چینل پہ بیٹھ کر دوسروں کی ہنسی اڑاتے ہیں، وہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ان ہمدرد خواتین کی جنہوں نے اپنی محنت و مشقت کی کمائی آپ پہ لٹائی، آپ کے لیے روانہ کی۔ ایک تو آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ملا، دوسرے آپ انہیں ایک چینل پہ واہ واہ کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کل کو آپ کی مذمت یہی لوگ کریں گے۔ بہتر ہے کہ دوسروں کا راستہ بند نہ کریں۔ وہ لوگ جو مزید مشکل وقت میں ہیں، جو مشکل وقت گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ان کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بھی دنیا ہے اور یہ بھی انسان ہے۔ اس بات کو سوچئے اور ان کی غلط حرکت کو غلط کہیے۔ اگر انہیں روکا نہیں جا سکتا، جو سننے والے ہیں وہ انہیں روک نہیں سکتے، ان کی مذمت نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان کو سننا چھوڑ دیں۔ کس بات پر آپ اپنے ہمدردوں کو اس طرح ذلیل کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے کام آئے؟ یا تو آپ اس قابل ہی نہیں تھے کہ آپ کے کام آیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص دامے درمے قدمے اور سخنے آپ کی مدد کرے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی ایک نرم لفظ کا مرہم آپ کے زخموں پر رکھ دے تو یہی بڑی بات ہے۔ سوچئے، سوچنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ سوچنے کی عادت ڈال لیں تو بہت ساری مشکلوں سے بچ جائیں، بہت ساری زبان درازیوں سے بچ جائیں۔ اپنی زبان کو برہنہ کر کے اپنے خاندان کو، اپنی نسل کو عریاں نہ کریں۔ ان خواتین کو جو خاموشی سے دور دیس میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کر رہی ہیں، ان کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا، ان کے گلی محلے کو برا کہنا، جو لوگ آپ کے ہم نوا ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ وہ خود بھی اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ وہ کون ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ حسد اور جلن اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ اس بارش شخصیت نے جن لوگوں کی ہجر کی، ان پہ کیا گزری ہوگی جب سننے والوں کو بہت زیادہ ناگوار گزرا ہے۔